کی اپنی تھاٹ ہے, شاگرد کی اپنی تھاٹ ہے. ایک بار امام ابو حنیفہ اور اسی طرح کے امام جو ہیں وہ نماز پڑھنے لگے, اور بہت بڑا مجمع, کم از کم 1 لاکھ کا مجمع ہے. تو امام صاحب جو جماعت کروانے لگے تھے, انہوں نے کپنگ کرانی تھی, ہمیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حجامہ, تو وہ کروانی تھی انہوں نے. تو انہیں لگا کہ اب مجھے فتویٰ چاہیے, ظاہر ہے کہ خون, جیسے اس طرح کے ہی مسئلے ہوتے ہیں نا کہ خون اگر باڈی سے نکلے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. تو ان کے پیچھے امام ابو حنیفہ بھی کھڑے ہیں, امام شافعی بھی کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے میں نام غلط لے رہی ہوں, لیکن 2 امام کھڑے ہیں. انہیں پہلے ہی پتا تھا کس کا فتویٰ کیا ہے. انہوں نے اس سے فتویٰ جا کے پوچھا جو کہہ رہا تھا کہ خون نکلے تو نہیں ٹوٹتا وضو. اب وہ دونوں ایک ساتھ نماز پڑھے, انہوں نے جا کے پوچھا, کیونکہ ابھی اگر وہ وضو کرنے جائیں گے 1 لاکھ کے مجمع کو چھوڑ کے, تو اس کا مطلب ہے 20 منٹ آدھا گھنٹہ گیا, کیونکہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے. اب جب انہوں نے نماز پڑھا لی, سب نے نماز پڑھ لی, بعد میں خبر پھیل گئی کہ انہوں نے تو, یہ تو ہمارے استاد کے فتوے کے خلاف چلا گیا کہ یہ تو انہوں نے وضو نہیں کیا جب ان کی باڈی سے خون نکالا گیا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم جماعت دوبارہ کرائیں گے. امام ابو حنیفہ نے وہیں کھڑے کھڑے فتویٰ دیا کہ نماز نہ پڑھنے سے, نماز ان کے پیچھے پڑھنے سے کچھ فرق نہیں پڑا, کیونکہ اسلام کا اصول نہیں ٹوٹا. اگر تم نے جماعت دوبارہ کرائی تو اسلام کا اصول ٹوٹے گا, اور اب تمہارے اوپر سزا بنتی ہے. کیوں؟ اصول کیا ہے اسلام کیا؟ انما المؤمنون اخوہ, تمام مومن آپس میں بھائی. آپ نماز ایسے ہاتھ کر کے پڑھیں, ایسے پڑھیں, یا ہاتھ سیدھے رکھ کے پڑھیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. سجدہ تو ایک ہی اللہ کو کر رہے ہیں نا سارے. تو بیسک جو عقیدہ ہے نا وہ بالکل سیم ہے سب کا. ایک اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں. یا تو نا کسی نے کتاب میں خدا نخواستہ کوئی ایڈیٹنگ کر لی ہے, کسی نے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیے. بیسک سیم ہے سب کی یا نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں. تو میرا اور آپ کا, میں نے اور آپ نے آج کے بعد یہ ڈیلیبریٹلی کوشش کرنی ہے کہ ایک نام ہی لینا چھوڑ دینا ہے. کہ آج میں آخری دفعہ یہاں پہ بھی اور نام لے رہی ہوں کہ یہ شیعہ ہے اور یہ سنی ہے اور یہ اہل سنت ہے اور یہ اہل حدیث ہے. اپنے بچوں کے آگے نام بھی نہیں لینا. یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, حد ہو گئی. مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کے اوپر بھی جنگیں شروع ہو گئی ہیں. یہ اہل سنت کی مسجد, یا تو آپ نام رکھ دیں مسجد کا, نور مسجد ہے, فلک مسجد ہے, خدیجۃ الکبریٰ مسجد ہے. عورتوں کے نام پہ نہیں رکھنے چاہیے مسجدوں کے نام, کیونکہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کے نام اس طرح نہیں لیتے باہر. میرے ابو کا ہمیشہ سے یہ اصول تھا, وہ بڑے کرتے تھے, ہم لوگ تو گھروں میں ہوتے تھے نا, تو وہ کہتے کہ واقعہ کربلا سناتے ہوئے کیسے یہ لوگ نام لے لیتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ یہ ہوا. میں تو ہمیں پتہ ہے, جب ہم نے کتابیں بھی گھر منگانی ہو تو ہم کسی مرد کا نام لکھواتے ہیں, کیونکہ وہ بائی روڈ پہ آ کے پوچھیں گے تو لڑکی کا نام نہیں لینا. تو اپنے گھر کی عورت کی اتنی عزت ہے تو وہاں بھی تو اتنی عزت رکھنی ہے. تو اچھا ہونا چاہیے کہ مردوں کے نام پہ اگر کسی نے عمر فاروق مسجد رکھ دیا, نام تو رکھ دیا. تو یہ والے جو نام ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تفرقے میں پڑھو گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. واعتصموا باللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے, واعتصموا بحبل اللہ. میں اور آپ ہی ختم کریں گے یہ اپنے اندر سے اور اپنے بچوں کے اندر سے. جب یہ چھوٹی لڑائیاں لڑنا بند کریں گے تو کوئی بڑی لڑائی لڑ سکیں گے نا. تو یہ بالکل ایک یہ گھر والی باتیں ختم کر دینی ہے کہ اچھا کسی نے کیا کر دیا. بڑے انسان ہو رہے ہیں, بڑا انسان چھوٹی باتوں کے بارے میں نہیں سوچتا. اپنے بچوں کو بھی بڑا کر دیں. اگر وہ سوچ رہے ہیں کہ اسکول میں مجھے ٹیچر نے ایسے کر دیا, دیکھیں ساتھ والے, اگر کوئی بڑا مسئلہ جب تک نہیں ہے تب تک جانے دیں. مسلمان تو افو درگزر کا درس ہی ملتا ہے ہمیں کہ جانے دو, اگنور کرو. یہ والے سارے مسائل سے اوپر اٹھ آپ. اور اب اگر جب بھی زندگی کا یہ اصول ہے, جب آپ نے کسی غم سے بھی باہر نکلنا ہے نا, کوئی تکلیف ہے جو آپ کو پریشان کری, ایک ہی سوچ ہے جو بار بار آئی جا رہی ہے, ایک کانورسیشن آپ کا, ایک جھگڑا کچھ ہو گیا اور اب آپ سارا دن اپنے آپ سے اسی بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے جا رہے ہیں. تو وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کچن میں خراب سبزی ہے تو آپ اسی کو کاٹیں گے نا. حل کیا ہے کہ وہاں نئی سبزی لے کر آئیں. ایک اگر تھاٹ یا پریشانی زندگی میں ریپلیس کرنی ہے تو اپنے آپ کو اس کی جگہ کچھ اور دینا پڑے گا. آپ سب کو اور اپنے آپ کو فقہی مسائل اگر ہم نے نہیں ڈسکس کرنے تو کیا ڈسکس کرنا ہے, سوال یہ. اور وہ پروجیکٹ میں آپ کو دے رہی ہوں. سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھ لیتی ہوں, پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ہم کھڑے کدھر ہیں. پلیز, میں نے ابھی شروع میں بات ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایک کسی انسان کے روب میں نہیں آتے, دوسرا بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. 10 لوگ سارے انسان ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک صحابی ملنے آئے تو وہ کانپ رہے تھے, تو آپ نے ان کو پکڑا اور کہا کہ میری ماں بھی خشک گوشت کھایا کرتی تھی, ڈرنے کی ضرورت, مطلب میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ کیوں مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ایک وجہ,
10 نہیں چاہیے, صرف ایک وجہ. آپ کیوں مانتے ہیں کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے, یا رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ ایک وجہ دے دیں. کیوں؟ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. کوئی ایک مسئلہ بتائیں, کسی ایک مسئلے کا حل بتائیں. جنرل سٹیٹمنٹس ہے نا یہ, ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو اور ابھی آپ کنفیوز ہو رہے ہو, پر سوچیں اصل میں یہ مسئلہ ہے. جیسے کہ عورتوں کے لیے ایسا ہے کہ ایک تکلیف ہے, ٹھیک, اور تکلیف محسوس ہوتی ہے, بالکل ہر عورت کو ہوتی ہے. صحیح. جس نے پڑھا ہوا ہے اس کے پاس وجہ ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسی وجہ ہے جو وہ کسی اور کو دے تو اس کو لگے کہ اچھا ٹھیک ہے تم اس بات پہ ہی مان لے ہو, ہاں کیونکہ اس نے پڑھا ہوا ہے تو وہ اس کو اتنی سی بات کافی ہے. حساب کتاب کے بارے میں بتا دیے, لکھ لیا کرو, ورنہ پھر بعد میں ضرور پریشانی ہوتی ہے. جو لوگ نہیں لکھتے ان کو ضرور پریشانی آتی ہے, ہر طرح سے. بالکل ایسا ہی, ایسا ہی. اور ہر کسی کے پاس ایک جواب ہونا چاہیے نا. کوئی ایک ہدایت کیا ہے؟ صحیح. جیسے کہ کوئی ایک مسئلہ ہے جس نے قرآن نے حل کیا اور آپ کو لگا یہ دنیا نہیں حل کر سکتی. اگر میں اور آپ آج جا کے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیوں مانتے ہو کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, اور پھر ان کے جواب دیکھیں. اگر وہ یہ باتیں گول گول گھما رہے ہیں, وہ گول گول جواب نہیں چاہیے, ایک وجہ, ایک 10 نہیں چاہیے, ایک سالڈ. کیوں مانتے ہو بھائی دنیا اللہ نے بنائی ہے؟ ہر چیز کا حل اللہ کے پاس ہے, جو کچھ مانگتے ہیں وہیں سے ملتا ہے, اس سے ہی ملتا ہے. ہندوؤں کی کیا دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں نا. رب العالمین ہے, رب المسلمین تو نہیں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا خدا ان کی دعائیں قبول کر رہا ہے. وہ تو پھر ان کا خدا ہے نا, وہ بھی اپنے آپ کو اتنا ہی صحیح سمجھتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. جس کی ریزننگ اسٹرانگ ہے نا وہی صحیح عقیدے پہ جو دلیل دے سکتا ہے. یہ دلیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں نے بہت سالوں پہلے ایک ٹی وی شو میں دیکھا تھا. اس سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سچے ہیں. تو کوئی اور کیسے کوئی ہندو کا نام رام رام بولے اور اس کا بھی کمر کا درد ٹھیک ہو جائے؟ یا اللہ یہ تو زیادتی ہے, یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ ایک لڑکی تھی, ایکٹر تھی, ان کے کمر میں بہت پرابلم آئی تھی, سرجری کروانی تھی انہوں نے, بیسکلی کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ فلاں مندر تھا اور میں وہاں سیڑھیاں چڑھ کے گئی ننگے پاؤں. وہی نا کہ پھر جو انسان جہاں سے مانگ رہا ہے اس کو وہیں سے مل رہا ہے, تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ صحیح پہ کون ہے اور غلط پہ کون ہے؟ یا پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی اتنا ہی بلائنڈلی فالو کرنے کے لیے بول رہے ہیں جتنے باقی سب, کہ قیامت والے دن اٹھیں گے. اور آپ اکثر اپنے بچوں سے پوچھیں گے نا, اگر واقعی ہم نے بچوں کو ڈرایا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ بولا تو تم تو ڈراؤ تھپڑ کھاؤ. لٹرلی بچے آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا کہ اسلام سچا دین ہے. وہ بالکل جینوئن سوال ہے. پھر ان سے کیا جواب دے بندہ؟ میں اور آپ کیا جواب؟ اب میرے پاس جواب ہو تو کسی کو دوں. کیا ہے میرے پاس جواب؟ بالکل ہے, اب ہے, قرآن پڑھنے کے بعد ہے. وہ جس کی بنیاد ریزن کے اوپر ہوتی ہے, جس کو خود پتا ہو میں مسلمان کیوں, میرے امی ابو مسلمان ہیں, کوئی ریزن نہیں ہے, کیونکہ میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, کوئی ریزن نہیں. عیسائیوں کی بھی ہو جاتی ہیں, یہودیوں کی بھی ہو جاتی ہیں, ہندوؤں کی بھی ہو جاتی ہیں. وہ بھی ایک منت مانگتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے, اور وہ درباروں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پھر جو بندہ جوا کھیلتا ہے نا وہ پہلی دفعہ جیتا ہوتا ہے, اس لیے دوبارہ کھیلنے جاتا ہے. درباروں پہ جا کے لوگوں کی دعائیں کیوں قبول ہو رہی ہیں؟ کیونکہ میں اور آپ جو راستہ لیں گے نا اللہ تعالیٰ وہی کھول دیں گے. اگر میں کسی کو یہ آرگیومنٹ دے رہی ہوں کہ حرام کھانا غلط ہے, تو وہ کہ اچھا اتنا غلط ہے تو اللہ تعالیٰ نے دے کیوں دیا ہے مجھے؟ میرے پاس 10 گاڑیاں کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو پہلی باری میں ہی میں بیمار کیوں نہیں ہوا ابھی تک میرا رزق, میں کھانا کیسے کھا لیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے بند کیوں نہیں کر دیا میرے لیے راستے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بند کرتے. جس طرف میں نے پہلا قدم اٹھا لیا وہی کھل گیا. اس کا مطلب ہے کہ پہلا قدم سوچ کی بنیاد پہ, افلا تعقلون, سوچتے کیوں نہیں؟ جہاں کا رخ کریں گے وہیں کائنات کھل جائے گی. کیوں لوگ جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس؟ ان کی دعائیں نہ قبول ہو رہی ہوتی تو جانا چھوڑ دیتے.
مسئلہ یہ ہے کہ ہو رہی ہیں، وہاں دھاگا باندھ کے آتے ہیں، کام ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہیں اس کے تھرو چاہیے، یہیں سے ملے گا. جس کا ایمان کمزور ہے وہ اللہ کو بلیم کرتا ہے، یا اللہ آپ نے کوئی شیطان کی طرح، اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے گمراہ کیا ہے. پھر انسان کمزور سوچ والا انسان اللہ کو بلیم کرتا ہے، یا اللہ آپ اگر اس کا کام نہیں کریں گے تو وہ آپ کے پاس ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے تو میں نے لانا ہی نہیں ہے کہ پورے دنیا تمہارے لیے بند کر دوں اور ایک ہی راستہ چھوڑوں تب تم میرے پاس آؤ. ٹیسٹ تو یہ ہے کہ ہر راستہ کھلا ہے، اب تم چنو کدھر جانا ہے. جو دربار جا رہا تھا اس نے جانے سے پہلے ریزننگ کیوں نہیں کی؟ پہلے کیوں نہیں پوچھا، سوچا؟ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوا ہے. کوئی ایک وجہ اپنے بچوں سے مانگ لیں آج جا کے. کیوں مانتے ہیں دنیا اللہ نے بنائی ہے؟ قرآن اللہ ہی کی کتاب کیوں ہے؟ رسول اللہ آخری نبی کیوں ہیں؟ یا نبی ہیں کیوں ہیں؟ آپ کیوں مانتے ہیں کہ نبی ہیں؟ قرآن تو جب اترا تھا اللہ تعالیٰ نے تو پہلی آیت میں ہی وجہ بتا دی تھی. اس ٹائم کے لوگوں کو نہیں سمجھ آئی ہوگی، آپ کے لوگوں کو تو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. وہ جونک ہوتی ہے نا جو خون چوستی ہے، علق لیچ کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں لیچ کہتے ہیں، اردو میں جونک کہتے ہیں. وہ جب جاتا ہے نا ایک پانی کا قطرہ تو وہ جونک کی طرح ماں کے اس سیل کے ساتھ چپک جاتا ہے، ایک ہی چپکتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ چپکتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے کہ اب نہیں اور نہیں آئیں گے، اور وہ خون چوستا رہتا ہے وہاں سے. اس سائنس کو ایمبریولوجی بولتے ہیں، بچے کی ڈیولپمنٹ کی سائنس. اس کے جو انیشیل سٹیجز ہوتے ہیں نا، کم از کم پہلے 3-4 ہفتے یا 3 ماہ بھی، وہ اس پہ سائنس زیادہ ریسرچ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس ٹائم پہ ایک بچے کی جان اتنی کمزور ہوتی ہے، اتنی خطرے میں ہوتی ہے کہ وہ جتنے کیمیکل ڈالیں گے، جو ایکس رے کریں گے، جان جانے کا خطرہ ہے. 1400 سال پہلے ایک انسان سعودی عربیہ میں ہے جہاں کتاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو امی نبی ہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اتنے ہی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. 1400 سال پہلے ایک انسان کو کیسے پتا ہے کہ جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا پہلا قطرہ جونک کی طرح سیل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. قرآن کی یہ صرف ایک اگزامپل ہے، قرآن تو بھری پڑی ہے ایسی اگزامپل سے. جس دن میرے اور آپ کے پاس وہ وجہ ہوئی نا، اس دن پھر ہمیں یہ مسئلے ہی نہیں ہوں گے کہ اچھا یہ والی ثابت کرو. اور اسلام کے بڑے مسئلے یہ ہیں، ہمارے تو بیسک کلیئر نہیں ہے. یہ تو عقیدہ ہے نا، کیوں مانتے ہیں جو مانتے ہیں، اس کے اوپر پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ کھڑا کرنا تھا. اس لیے ہماری آدھی عوام نماز نہیں پڑھتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں. جیسے جتنا ایک ہندو اندھا ہے اپنے ایمان میں اور ایک عیسائی اندھا ہے اپنے ایمان میں. آپ تو قرآن والے لوگ ہیں، آپ تو ان مجلسوں میں آتے رہتے ہیں. جو بچے ہیں یا جو نہیں آتے قرآن پاک کے اس میں، جنہوں نے قرآن ترجمے سے کبھی بھی نہیں پڑھا، ان کے پاس تو بالکل ہی وجہ نہیں ہے. تو یہ وہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اب یہ والے سوال پوچھنا چھوڑ دیں، یہ والی ڈسکشن ہی گھروں سے ختم کریں کہ فقہی جو مسائل ہیں، یہ والے بال کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہمیں بالکل سادی سی بات ہے. اللہ کی کریشن میں آپ نہیں ہاتھ ڈالیں گے، بس مسئلہ حل ہو گیا نا. 10 لوگوں سے کیا فتویٰ لینا؟ یا تو پھر میں نے پہلے سوچ لیا کہ مجھے ہاں میں جواب چاہیے، پھر میں 100 لوگوں کے پاس گھوموں گی، جو ہاں بول دے گا اس کی بات مان لوں گی. اصل مسئلہ یہی ہے، جنہیں اپنی مرضی کا جواب چاہیے ہوتا ہے وہ 100 جگہ سے پوچھتی ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کو العلیم نہیں مان رہے نا. آج میں نے آیتیں تلاوت کی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آگے بولا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے بیسک ناموں کے اوپر ہی. ڈاکٹر جب ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے گھٹنے کی سرجری کروانی ہے تو کیا ہم اس کی بات پہ شک کرتے ہیں؟ یہ جو دوائی ڈاکٹر نے، گھٹنا کی سرجری تو پھر بھی بڑا کام ہے، ہو سکتا ہے 2 ڈاکٹروں کو دکھا لیں. کوئی بخار کی دوائی ہمیں دے دیتا ہے تو کیا ہم 4 لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیک دیا اس نے کہ نہیں دی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے وہاں پیچھے جو ڈاکٹری کی ڈگری لگی ہوتی ہے نا، اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اس کے علم پہ اعتبار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے، کیونکہ ہمارے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ میں اللہ کو اللہ کیوں مانتی ہوں، میں اللہ کو خالق کیوں مانتی ہوں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں تو اور آئے گی ہی آئے گی. کیونکہ جس کو پہچانتے نہیں ہیں اس کا ہر حکم کیسے مانے؟ انسان کی مشین اس طرح بنی ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کو اب بھی بڑے مسئلے، یہ بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بیسک ہے. جب یہ بیسک کلیئر ہو گئی پھر ان کو کہنا ہے کہ معاشرے میں دیکھو کیا کیا مسائل ہو رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو گیا، اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟
آپ کو ایک بات ہمیشہ ملے گی کہ مسلمان دنیا پہ اللہ کا نظام قائم کرنے آئے ہیں، اللہ کا قانون لاگو کرنے آئے ہیں. کیوں لاگو کرنے آئے ہیں بھائی؟ دنیا کے قانون میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ دنیا کا قانون ہمیشہ انسان کو سپریس کرے گا، اس پہ ظلم کرے گا، اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا. کہیں نہ کہیں اس میں ہوں گی کچھ اچھائیاں، پرفیکٹ نہیں ہوگا. اور ہمارا پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ اللہ اچھا مجھے بتا تو دیں کہ اسلام کا نظام حیات ہے کیا شروع سے لے کے آخر تک. اور آپ یوٹیوب کھولتے ہیں اور کتابیں کھولتے ہیں تو کسی نے سادہ الفاظ میں بات ہی نہیں کی، کیونکہ لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. اور پچھلے دنوں مجھے یہ سوال بڑا تنگ کر رہا تھا، 1-2 مہینے میں سوچ کے ڈھونڈ کے نظام حیات جب دیکھنا ہوتا ہے نا تو کتنے سارے مسئلے ہیں، تجارت کے مسئلے ہیں، بچے ہیں، پڑھائیاں ہیں، کیا کیا دیکھوں یا اللہ. اچھا کوئی سرا تو پکڑائیں، کہاں سے شروع کروں؟ اسی میں 2 ہفتے لگ گئے کہ ہاں شادی یہ بیسس ہے، یہی پہلا رشتہ تھا دنیا کا، یہ گھر ہے بنیاد. اب وہاں پہ پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا شادی کے اصول کیا ہیں اسلام کے، اللہ کے اصول کیا ہیں. جس نے یہ مشین بنائی ہے وہ بتائے گا اس سے کتنا کام لینا ہے. بالکل سادہ سا سوال ہے، کیا میرے اور آپ کے گھروں میں ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر جو شادی کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ کے قانون کے خلاف کسی کے اوپر بوجھ ڈال دینا طاغوت ہے. اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے. جو میرے اور آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے، ہمیں کیا لگتا ہے اللہ نے ایک بیٹی کی شادی، ایک لڑکی کی شادی اس لیے کی تھی کہ جا کے 20 لوگوں کا ذمہ اٹھا لے اپنے کندھوں پہ؟ نہیں. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو ہی نہیں پتا کہ یہ بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا اس کے اوپر. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو پتا ہونا کہ یہ اللہ نے نہیں ڈالا اور اچھا یہ لوگ ہیں تو کم از کم تھوڑی تو کنفیوژن کلیئر ہو. وہ اس رب کو جا کے کیسے 5 دفعہ سجدے کرے جو اس سے نوکروں کی طرح صبح سے شام تک کام کرا رہا ہے. پھر جب اس کو بتائیں گے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو اس کے خلاف ہے اور جو آپ پہ زیادہ بوجھ ڈالے گا وہ گنہگار ہے. مزے کی بات یہ ہے جو ڈال رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، کیونکہ ہم تو وضو اور روزے اور اس کے مسئلوں سے ہی نہیں نکلے. ہمیں پتا کیسے ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کا قانون کیا ہے، کتنا ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، کتنی ذمہ داری عورت کے اوپر ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہم بیاہ کس لیے آپ لوگوں کو لائے ہیں، اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری خدمت کرو. بیٹے کہتے ہیں آپ لوگوں کا حق بنتا ہے، ہمارا حق نہیں بنتا، تمہوں کا حق بنتا ہے. یا ہم گاؤں گئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. کہتے ہیں کہ بیاہ کے کس لیے لائے ہیں، ان لوگوں کے اسی لیے لے آتے ہیں ہماری خدمت کرو. پھر قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ شادی کا مقصد کیا ہے. یس کو نہیں ڈاکٹر لے اسرار احمد کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا معاشرہ بہت غلط سمت پہ جا رہا ہے کہ جب گور اپنی ہے تو گھر بھی اپنا ہونا چاہیے. تو میاں اور بیوی کا گھر ہونا چاہیے، اس میں کسی تیسرے کا عمل دخل نہیں ہونا. لیکن یہاں تو معاشرتی شادی ہوتی ہے، 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس شادی کو اسلام کا نام دیتے ہیں نا. یہ تو کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے. جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کی ہی کیوں ہے. اچھا آئے ذرا بیٹھے قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. لیسکن الیہا، میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. محبت اور رحمت 3 وجوہات ہیں بس. سکون، محبت، رحمت. رحم، وہ رحم جو ایک شوہر نے اپنی بیٹی کو دکھانا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کو دکھانا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کے حقدار اپنا شوہر اور اپنی بیوی ہے. جتنی محبت سے بیٹی کی پرورش کرنی ہوتی ہے اتنی ہی محبت سے بیوی کو پالنا ہوتا ہے. پھر پرورش نہیں، تربیت بھی کرنی ہوتی ہے. کام کاج کرنے عورت کو نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ. ہاں اپنی ذمہ داری ہے، اپنے شوہر کا جتنا کام ہے اس میں بھی نیکیاں کما رہی ہیں، وہی جہاد ہے. اور اگر ہمیں عورت دودھ پلانے پہ شوہر سے پیسے لے سکتی ہے، اور وہ والے پیسے نہیں، کام والے ویسے نہیں، تحفے کے طور پہ کہ بھائی 2 نکالو. گھر کے کام کرنے کے پیسے لے سکتی ہے. اسلام میں عورت کا نخرہ کدھر ہے؟ گھر کے کام کرنے کے بھائی پیسے. اور ہماری عورت کی اوقات کیا ہے؟ نہیں جان بوجھ کے اگر بیٹے ڈال دے کہ یہ آپ نے سنبھالنا ہی سنبھالنا. میری بہن ہے نا 20 سال سے خالہ میری 5 سال سے ان کی ٹانگ ٹوٹی، ویل چیئر پہ، کوئی بندہ نہیں سنبھالتا. وہ کہتے ہیں یہ بڑا گھر ہے، یہی گھر انہوں نے بنایا، یہ تم نہیں سنبھالنا. کوئی بندہ نہیں سنبھال رہا ہوں. اور 95 سے اوپر ہی. فرعون نے جب رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو وہ یہی کہتا تھا نا، حکم میرا چلے گا. تو میں جب روز کہتی نا کہ یہ بت ہیں، اتنی کئی دفعہ پریشان ہو جاتی ہے نا، بہت زیادہ پریشان. پھر ہم اس کو دلاسا دیتے ہیں، پھر کیونکہ
उधर से भी ना मियाँ की तरफ से भी सुकून नहीं है उसको, पर इधर से भी ना। मैं जानती हूँ हर घर की यही कहानी है। इस वजह से मैं कह रही हूँ, वो बेटे कहते हैं कि आप लोगों का फर्ज है, आप सुना। मैं वो उनको हो सकता है 90% केसेस में उनको पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको किसी मौलवी साहब ने सिखाया था कि औरत तो पाँव की जूती होती है, औरत तो टेली पसली से बनी है, औरत तो नाकिसुल अकल है, औरत को तो मार भी सकते हैं, और औरत तो के ऊपर मर्द को और फजीलत सबसे हासिल है। बड़ा हर मामले में बिस्तर अलग कर लो भी। जो कितने बड़े उस पे आई है, ये वईद आई है, ये हुक्म आया है बिस्तर अलग करने का। छोटे से छोटा मसला हो, ससुर साहब खड़े होके कह रहे होते हैं बिस्तर अलग कर दो इससे ही। ससुर की हिम्मत के, ससुर है कौन मियाँ बीवी के रिश्ते में? आप कौन है? कोई नहीं है, वो तो शौहर का फैसला है, और कहाँ पे है वो सूरह निसा बताएगी। जिधर मजबूरी हो, कोई भी करने वाले ना हो, अगर वो एक ही औरत ने करना हो, मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ भी तो नहीं सकते ना, आप कोई बुजुर्ग को उसको एकदम छोड़ भी तो नहीं सकते। अगर वो रिश्तेदार शौहर का है तो इस्लाम में जिम्मेदारी शौहर की है। आपके अम्मी अबू बीमार होते हैं जब लड़की के, वो भी तो उतने ही बीमार होते हैं ना। कितने दिन हम जाके अम्मी के पास रहते हैं, या फ़ोन करने पे हमें नहीं पता पाबंदियाँ हैं, छुप छुप के रात को फ़ोन हो रहे हैं, या फ़ोन कर लिया अच्छा बंद कर। ये इस्लाम है। जितना सास ससुर का हक है लड़की के ऊपर, उतना ये बेटा, वो दामाद जिम्मेदार है अपने सास ससुर का। वो दामाद कितना कर रहा है हमारे अम्मी अबू का, उतना ही है उसके अम्मी अबू का। उससे ऊपर आपने खुशी से करना है तो कोई मसला नहीं है। मसला है खुशी से कोई नहीं कर रहा ना, क्योंकि जब आप उसको बताते हैं तुम्हें करना पड़ेगा, तो वो खुशी का तो चांस ही नहीं है। आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं करना है कि नहीं करना। खुशी तो मैं तब बताऊं ना जब चांस हो। आप तो गन पॉइंट पे करा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे करा रहे हैं कि तुम तो अच्छी बीवी नहीं हो, वरना बड़ी ऐसी हदीसें उठा के लाते हैं। फिर के बदवाएं, बुजुर्ग के बदवाएं दे देंगे, ऐसे हो जाए तुम्हारा खाना नहीं, खराब। हमारी मंडली में बेटा ये भी चीजों से डरती है। तब मेरी बहन इन चीजों से डरती है। जमील को बहू ने सुना था कि यही फरमाया था कि मतलब बहू का हक नहीं है सास ससुर की खिदमत करना, इस तरह करना। तो उनकी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई ना, तो फिर वो उसका बेटा काम पे चले, तो उस बेचारे को फिर कोई मुंह में पानी डालने वाले, वो कहती जी मेरा तो काम नहीं है, बेटा आएगा तो करेगा। फिर इस तरह वो उन्होंने तो सही तरीके से बोला, लेकिन लोग ना गलत फिर मतलब भी ले लेते हैं ना। अब वैसे भी मतलब कोई घर में बीमार हो, मतलब वो उठ नहीं सके, या वो आपसे पानी मांगे न दे, तो फिर ये भी तो गलत है ना। ऐसा ही सबसे बड़ा ये है कि इस्लाम ये नहीं कह रहा कि हर इंसान दूसरे इंसान से आरी हो जाए, कि आप किसी का ख्याल नहीं करना। जिस दिन मैं और आप एक लड़की को बता देंगे ना, और एक लड़के को भी, लड़के बेचारे बहुत पिस रहे हैं, वो अपने माँ बाप के हाथों पिस रहे हैं, वो ऐसे गुलाम है बेचारे के क्या ही बोले कि अम्मी इसको पेंसिल दे दें मेरी बच्ची को, या मेरे बच्चों के ईद के कपड़े क्यों नहीं आए। माँ बाप के तो बेटा तो फर्मा बरदार, बेटा तो पैसे अम्मी के हाथ में ही ला के रखता है। किसने कहा? तो मसला ये नहीं है कि हम सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए कि इस्लाम ने मेरे ऊपर बोझ डाला कितना है। कम अज़ कम अल्लाह ताला से तो शिकायतें करना बंद करेंगे ना। नमाज पढ़ने में तो दिक्कत नहीं आएगी, दिल से वो गुबार तो निकले, अल्लाह के खिलाफ तो गुबार निकले, अपने बच्चों को फिर दीन सही वाला सिखा सकेंगे। अब जब मुझे पता चल गया कि अच्छा ये है असल में मेरी जिम्मेदारियाँ, उसके बाद अब जब मुझे एक्ट करना भी है ना, तो कम अज़ कम मैं एक ऑप्शनल प्लेस से तो एक्ट कर रही हूँ। फिर वही दीन है जो हमें कहता है कि इसार भी है और कुर्बानी भी है, और यही दीन है जो कहता है कि ये लोग तो भूखे खुद मर रहे होते हैं और दूसरों को खाना खिलाते हैं। उसके बाद अगर कोई वाकई बीमार हो गया और वाकई में करना पड़ रहा है, तो फिर आप ये जब कर रहे होंगे तो पता होगा कि फरिश्ते बहुत बिजी हैं आपकी नेकियां लिखने में। अभी तो हमें ये बताया जा रहा है कि तुम सारा दिन काम भी कर रही हो और किसी पे एहसान नहीं कर रही। कम से कम ये तो बता देंगे कि काम कर रही हो और एहसान कर रही हो। एहसान अभी में कहते हैं एक्सीलेंस को, बेहतरीन कोशिश को। तो कम से कम उस औरत को, लड़की को ये तो पता होगा ना कि अच्छा मैं जो कर रही हूँ, फरिश्ते सुबह से शाम तक मेरा आटा गूंदना, मेरा झाड़ू लगाना, मेरे कपड़े धोना लिख रहे हैं। कम से कम अपने बच्चों को ये तो नहीं बताएंगे ना कि हमारे यहाँ मजलूम होना फैशन हो गया है, कि अपने बच्चों को बैठ के कहानियाँ सुनाते हैं कि देखो मैं कितनी ज़्यादा मजलूम हूँ। इस्लाम में तो मजलूम को बचाने एक अच्छा मुसलमान आता है कि इधर आओ तुम्हें बचाओ। तो हमने कौन सा, तो सबसे पहला स्टेप अगर हमने ये ले लिया ना, तो ये हमारी अगली जनरेशन में होगा कि वो
پھر اچھی تفریق کر سکیں گے. اور یہ مجھے پتہ ہے ایک ایکسٹریم نکل جاتی ہے کہ اچھا کوئی مر بھی رہا ہے تو خیال نہ رکھو, پھر تو اس تک اسلام ہی نہیں پہنچا, پھر تو وہ اللہ کو جانتا نہیں. جو اللہ کو جانتا ہو پھر اس کو نیکی کرنے کا موقع ملے تو وہ کیوں نہیں کرے گا نیکی. بات سمجھ رہے؟ تو یہ جو آگے سے آرگیومنٹ آتا ہے نا کہ پھر تو لوگ بھوکے مر جائیں گے ساس سسر, خدا نہ خواستہ. نہیں, آپ بہو کو صرف یہ آپشن دیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے, اب آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں, اور آپ جو کر رہے ہیں تھینک یو, آپ کے اوپر یہ اصل میں بوجھ نہیں تھا لیکن آپ یہ کر رہے ہیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو کوئی ایک دفعہ شکریہ بول دے, آپ ساری زندگی اس کے آگے لگ جائیں گے. محبت سے تو کروا لیں نا, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بوجھ نہیں ڈالا, لیکن وہ ہماری جنریشن میں ہوگا نہیں. ہم نے صرف فرق کر دینا کہ یہ اسلام یہاں ختم ہو رہا ہے, یہاں سے پاکستان شروع ہو رہا ہے. پاکستان پہ نہیں, بت پرستی وہاں رہ رہے کہ ہمارے یہاں تو طلاق لے ہی نہیں سکتے, چلو بھائی سوال ہی نہیں اٹھتا. دوسری شادی اوہو طلاق یافتہ کی سوال ہی, بیوہ کی وہ تو شوہر کے نام پہ ساری زندگی بیٹھے. اسلام کا اور یہ والے ہمارا ہے, پاکستان کا کہیں پہ جوڑ بن نہیں رہا. اب اگر اگلی جنریشن ہوگی ہماری, اللہ کرے ہم وہ مائیں ہوں جن کے پاس یہ جگر ہو, اور جن کے پاس اللہ ہوگا ان کے پاس ہمت آ جائے گی کہ وہ کیا اتنی اپنے بچوں کو اس طرح پنجے میں نہیں رکھ رہی ہیں اور چھوڑ رہی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں الگ گھر میں رہنا, یہ ہے نا انصاف. اگر میں یہ کہوں کہ اچھا میں تو الگ گھر میں رہوں گی لیکن اپنا میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا, تو پھر کوئی انصاف نہیں ہے. انصاف تو ہے جو سب کے لیے برابر ہے. پھر اگر میرے اندر ہمت ہے اور ابھی نہیں ہے تو اللہ کرے جس دن میرے پاس اللہ تعالیٰ آگے, دنیا کے کوئی بھی انسان چھوڑ سکتی ہوں میں, اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اور چھوڑنا کیا ہوتا ہے خدا نہ خاصا, بس اس کو اڑنے دینا ہوتا ہے کہ تم جاؤ دنیا پہ اپنا کام کرو, اپنی زندگی جو میرے پاس اللہ ہے, 15 سال تک تم پرورش کر لی ہے میں نے, اب تم صحیح غلط اپنے فیصلے خود کرو. اگر میرے اندر وہ ہمت ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر میں نے اپنا بچہ تو بچا کے رکھنا ہے اور دوسروں پہ انگلی اٹھانی ہے تو وہ بھی پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو بڑی دور کی کہانی ہے, لیکن فی الحال کم از کم گھریلو سیاست, فرقہ واریت اور ان فقہی مسائل سے تو نکلیں. بڑا مسئلہ کیوں ہے مسلمان بھائی, یہ وجہ تو پتہ چلے. اسلام کا نظام حیات ہے یا یہ تو پتہ چلے. امپلیمنٹ ہوتے ہوتے عرصہ لگے گا, مجھے پتہ ہے, بس کرنے والے کو پتہ ہو کہ یہ جو کبھی کبھی غصے میں بھی کوئی پکڑا دیتا نا کہ اچھا یہ برتن باہر رکھ دو, آپ کی تو عزت نفس پہ آ جاتی ہے, پھر بھی آپ کر دیتے ہیں. وہ کرتے ہوئے پتہ ہو کہ اللہ نیکی, مجھے پتہ ہے فرشتے لکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. اللہ کے لیے تو کریں, دنیا کو راضی کرنے کے لیے تو نہ کریں نا کم از کم. تو بڑا لمبا پروسیس ہے, لیکن وہ ہوگا نہیں جب تک ہم نے یہ پہلے والے 3 کام نہیں چھوڑے. کون سے 3 کام؟ گھریلو سیاست, چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ جانا ہے, بڑا انسان ہو جائیں. بس اپنے آپ کو ہمیشہ یہ جملہ بولتے رہنا ہے اپنے بچوں کو بھی کہ بیٹا بڑا انسان چھوٹی سوچ نہیں رکھتا, اوپر اٹھ جا. دوسرا کیا کام نہیں کرنا؟ فقہی مسائل سے اوپر اٹھ جائیں. کوئی مسئلہ ہوگا آرام سے جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, جواب مل جائے گا. مان لیں سامنے والے کی بات, جس کی 4 لوگوں کی بات سنیں جس کی آپ کے دل کو سیٹسفائی کریے, کیونکہ وہ چاروں سچ بول رہے ہیں, کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. اور تیسرا کیا نہیں کرنا, اصل میں بھی بھول گئی ہوں, فرقہ واریت, فرقوں کا نام بھی نہیں لینا کہ شیعہ تو یہ غلط کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہے واقعی ایک بات غلط ہے, سبز پکڑی والوں میں بھی ایک غلط ہوگی, اس میں بھی ایک غلط ہوگی, ہم نے کیوں غلط